بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، خیرو نے بے پرواہی سے کہا۔ رات کے اندھیرے میں سارے درخت اور راستے یکساں لگتے ہیں، تم چاہو بھی تو انہیں یاد نہیں کر سکتے۔ کیا سردار کو ہم پر اعتماد نہیں تھا جو ہمیں راستے سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پولیس والوں کی مار کے سامنے بڑے بڑے سورماؤں کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ خیرو نے نرمی سے کہا، اگر تم پکڑے گئے تو مار پڑنے کے باوجود انہیں کچھ نہیں بتا سکو گے۔ راستہ دیکھ کر یاد کر لیتے تو ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ رہنمائی کر سکتے تھے۔ یہ تم پر اعتماد کی بات نہیں ہے، بلکہ سردار خود کو بچائے رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کی لاش لے جا رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ سردار کی بیوی کا رشتے کا ماموں ہے، اس سے زیادہ لالچی آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ ہمارا یہ سفر اندازاً کتنی دیر جاری رہے گا؟ اس بار اول خان نے پوچھا تھا۔ اگر راستہ نہ بھولے تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، پیچھے والے کی آواز آئی۔ خیرو کا اندازہ تھا کہ پیدل چل کر جلد سڑک تک پہنچا جا سکتا تھا، لیکن ان اطراف میں ندی نالوں اور کھائیوں کی وجہ سے جیپ میں زیادہ لمبا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر جا بجا رکاوٹوں کی وجہ سے جیپ کی رفتار بھی بہت سست تھی۔ خیرو 3-4 گھنٹے کی بات کر رہا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ ہم پاؤں پھٹنے سے پہلے بھی سڑک کے قریب پہنچ جاتے تو غنیمت ہوتا۔ پیچھے والے نے چرس سے بری ہوئی سگریٹ سلگائی تو مجھے بے اختیار اپنی بوتل یاد آ گئی۔ نیٹ نہ لیا کرو، یہ دل کو جلاتی ہے۔ خیرو نے مجھے بوتل سے منہ لگا کر پیتے ہوئے دیکھ کر ہمدردانہ لہجے میں کہا، سالی خراب ہے لیکن اندر جا کر وہ مزہ دیتی ہے کہ اسے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں بھی برسوں سے پی رہا ہوں، لیکن آج تک سوڈا یا پانی ملائے بغیر میں نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا۔ ان دونوں سے وقفے سے چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ پیچھے والا چرس کی دوسری سگریٹ ختم کرنے کے بعد ترنگ میں آیا تو خاصا دلچسپ آدمی ثابت ہوا۔ بےہودہ لطیفوں سے اس کا حافظہ مالا مال تھا۔ خوب کی بات یہ تھی کہ خیرو بار بار وہ سب سننے کے باوجود اس کی باتوں سے اکتایا ہوا نہیں تھا۔ وہ لوگ ناخواندہ اور نیم خواندہ تھے، ان میں کچھ پڑھے لکھے لڑکے بھی تھے، لیکن وہ اپنی روایتی بزدلی اور احساس جرم کی وجہ سے دبے دبے سے رہتے تھے، اور سردار کے پورے گروہ کے ماحول پر ان کا ناخواندہ لوگوں کا رنگ حاوی تھا جو کثیر تعداد میں تھے۔ لیکن میں نے یہ بات حیرت کے ساتھ نوٹ کی تھی کہ اپنی تہذیب، روایات اور معاشرت سے محبت کے باوجود ان لوگوں میں نسلی، علاقائی یا لسانی تعصب نام کو نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ وہ لوگ کھلے جنگلات میں اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے تحت آزادانہ زندگی گزارتے تھے اور انہیں کسی کی محکومی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ملا سرکار اپنے زہرناک منصوبے کے تحت انہیں قوم پرستی اور منافرت کی راہ پر لے جا رہا تھا، لیکن اسے بھی یہ ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ ان لوگوں کو زبان یا جغرافیہ کے نام پر بھڑکاتا۔ اس کے مقاصد اس کے دل میں پوشیدہ تھے، یا میں ان سے واقف تھا، لیکن وہ جب بھی بات کرتا تھا استحکام، ظلم، عدم مساوات اور ناانصافی کے خلاف کرتا تھا۔ وہ سب ایسے آفاقی کلیے تھے جن کی عظمت و صداقت سے کوئی ذی ہوش شخص انحراف نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ سب اس کے پیروکار بنے ہوئے تھے۔ اپنی جداگانہ تشخیص اور دوسروں سے تعصب برتنے کا کریہ عمل غالباً اس وقت بروئے کار آتا ہے جب لوگوں کے انبوہ خود کو کسی کا محکوم سمجھنے لگتے ہیں اور ہر سطح پر ہونے والے اجتماعی فیصلوں میں اپنی آواز کو ناموجود پاتے ہیں۔ اخوت اور ملنساری کے پرسکون تالاب میں وہ انتشار و تعصب کا پہلا پتھر ہوتا ہے۔ اگر اس سے پیدا ہونے والی تلاطم لہروں پر اسی مرحلے پر قابو نہ پایا جائے تو پھر ان آنکھوں میں محرومی کے حوالے سے تعصب کی اینک چڑھ جاتی ہے۔ انہیں منصفانہ فیصلوں میں بھی اپنی حق تلفی اور دوسروں کی زیادتی کے پہلو نظر آنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرتی شکست و ریخت کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ ہمیں کراچی سے آئے ہوئے تیسرا دن تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے کوئی پہاڑ سی مدت ان جنگلوں میں گزاری ہو۔ واقعات اتنی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے تھے اور ہم نے مختصر سے وقت میں اتنا کچھ جان لیا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان گزرے ہوئے 2 دن مدتوں پر بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ دوسری طرف کراچی کے معاملات بھی میرے سر پر سوار تھے۔ مافیا کے سپر ڈان کی آمد منسوخ نہیں بلکہ ملتوی ہوئی تھی۔ کسی بھی وقت اس کا اگلا پیغام موصول ہو سکتا تھا۔ میں اس کی آمد سے قبل ہی سیٹھ حبیب جیوانی کی بیوی کا معاملہ نمٹانا چاہتا تھا، جسے میں جہانگیر کی تحویل میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اگر سپر ڈان کی آمد تک اسے رہا نہ کیا جاتا تو معاملہ سپر ڈان کے علم آ کر مافیا کی عزت کا سوال بن جاتا اور پاکستان میں دم توڑتی ہوئی مافیا
یا ایک مرتبہ پھر جان پکڑ لیتی، جبکہ میں سیٹھ حبیب جیوانی کو آہستہ آہستہ مفلوج کر کے ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ویرا کا معاملہ بھی تھا۔ ملا سرکار کو اسلحے کی فراہمی میں اس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہونے پر آرنیٹ نے پر اسرار طریقے پر اسے اپنے کونسلیٹ میں طلب کیا تھا، جہاں ویرا کو سیٹلائٹ فون پر اپنے باپ جمی لائٹ کی جھاڑ سننا پڑی تھی۔ ویرا کے جسم سے الیکٹرانک سگنل نشر کرنے والا وہ طاقتور چپ نکال لیا گیا تھا، جس کے سہارے آرنیٹ اس کی نقل و حرکت کو اپنے یونٹ پر مانیٹر کر سکتا تھا۔ سلطان شاہ نے اس چپ کو شمالی علاقے میں بھیج کر کسی بلند پرواز آزاد پرندے کے پر میں بندھوانے کی ذمہ داری بھی لے لی تھی، لیکن مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ ویرا کی زیادہ فکر مجھے اس لیے بھی دامن گیر تھی کہ غزالہ اس کے ساتھ تھی، اور اگر ویرا پر کوئی برا وقت آتا تو غزالہ اس کے اثرات سے نہیں بچ سکتی تھی۔ تیسرا اور اہم ترین معاملہ بلیک کیٹ ٹی یا ملا سرکار کو تلاش کر کے جہنم واصل کرنے کا تھا، جس کے لیے ہم ان جنگلوں کی خاک چھان رہے تھے۔ ملا سرکار کی طرف سے میرے دل میں ایسی کدورت اور نفرت بیٹھ گئی تھی کہ اس تک رسائی کے لیے میں نے سردار رجب علی کی سکھر میں مقیم بیوی تک کو استعمال کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ تم ہمیں کہاں چھوڑو گے؟ اول خان کی آواز نے میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ ہم قاضی احمد اور نواب شاہ کے درمیان کہیں بھی نکل سکتے ہیں، خیرو نے جواب دیا، لیکن نواب شاہ تو قومی شاہراہ پر نہیں پڑتا۔ میں نے ان کی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بار کوئی سڑک مل جائے تو قومی شاہراہ تم خود ڈھونڈ لو گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہم اپنے پڑاؤ سے پیچھے لوٹ رہے ہیں۔ میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ خیرو ہنس پڑا، تم آگے پیچھے کے چکر میں نہ پڑو، پولیس والے ان جنگلوں میں آنے سے گھبراتے ہیں کہ یہاں گھسنا جس قدر آسان ہے، یہاں سے باہر نکلنا اتنا ہی مشکل ہے۔ آدمی ایک بار اس ٹھنڈی چھاؤں میں آ جائے تو پھر آگے پیچھے اور دائیں بائیں کا کچھ پتہ نہیں چلتا اور وہ گن چکر بن کر رہ جاتا ہے۔ ہماری تقریباً آدھی رات اسی طرح سفر میں گزر گئی۔ راستے میں دو مقامات پر چند ہلکی ہلکی یرکان زدہ روشنیاں بھی درختوں کے تنوں کی اوٹ سے ڈوبتی ابھرتی نظر آئیں۔ خیرو نے بتایا کہ وہ جنگلوں کے کنارے پر آباد خانہ بدوشوں کی جھونپڑیاں تھی جن سے وہ دانستہ بچ کر گزر رہے تھے۔ 1:30 بجے کے قریب ہمیں اپنے سر پر کھلے آسمان کا خاصا حصہ نظر آنا شروع ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ ہم اس دہشت ناک جنگل کے گنجان حصے سے شدرے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ رانی بی بی نے میری سیٹ کے نیچے کچھ ہتھیار رکھوا دیے تھے۔ خیرو نے مجھے آگاہ کیا، یہ کسی برے وقت پر تمہارے کام آ سکیں گے۔ اب تھوڑی ہی دیر میں ہم جنگل سے نکلنے والے ہیں، اس سے آگے تمہارا خطرناک سفر شروع ہو جائے گا۔ نیلوں کے اس پار سڑک ہے، اس نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سڑک پر چڑھنے سے پہلے ہیڈ لیمپس نہ جلانا، ورنہ سڑک پر افراتفری پھیل جائے گی۔ ادھر سے نکلنے والی گاڑیوں سے ڈرائیور خوف کھاتے ہیں۔ باہر نکل کر خیرو نے جیپ کی رفتار تیز کر دی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے سنگلاخ ٹیلوں کے قریب جیپ روک دی اور انجن بند کر کے نیچے کود گیا۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ خیرو کے ساتھی نے ہمیں راستے کے لیے عمدہ چرس سے بری ہوئی سگریٹیں دینا چاہیں جو میں نے شکریہ کے ساتھ اسے لوٹا دیں۔ وہ دونوں ہم سے باری باری پرتپاک انداز میں گلے ملے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے جنگل کی طرف واپس چل دیے، جہاں ان کی اپنی دنیا ان کی واپسی کی منتظر تھی۔ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ نیلوں کے اس پار کون سی سڑک ہے، میں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ یہ ہائی وے ہے، تمہیں جیپ کی ہی سمت میں جانا ہے، خیرو نے مڑ کر جواب دیا اور میں نے اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سیلف لگاتے ہوئے میں نے بائیں ہاتھ سے اپنی نشست کے نیچے ٹٹولا تو وہاں کم از کم 3 ہتھیاروں کی موجودگی کا اندازہ ہوا جو ہماری سلامتی کے لیے رانی کی فکر مندی کے مظہر تھے۔ میری سیٹ کے نیچے سے اسلحے اور گولیاں وغیرہ نکال کر باہر پھینک دو، میں نے جیپ کو حرکت میں لاتے ہوئے اول خان کو ہدایت دی۔ جیپ میں ایک گولی بھی نہیں رہنا چاہیے، رہنے دو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، اوف خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان جنگلوں سے باہر نکل آئے، میرا تو وہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلحہ پھینک دو، میں نے سختی سے کہا۔ لاش کے ساتھ گاڑی سے اسلحہ بھی برآمد ہوا تو کوئی ہماری بے گناہی تسلیم نہیں کرے گا، یہ ہتھیار ہمارے گلے پڑ جائیں گے۔ تم بلا وجہ ڈر رہے ہو، دیکھنا میری پوزیشن کس کام آتی ہے۔ اسپیشل ٹاسک فورس کا نام سنتے ہی پولیس والے دور ہٹ جائیں گے، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ لیکن غنیمت ہوا کہ اس نے میری ہدایت پر بھی عمل شروع کر دیا۔ ان میں 2 ٹی اور ایک ماؤزر تھا، ساتھ ہی ان کی فاضل گولیوں کے 2 ڈبے بھی تھے۔ قیمتی اسلحہ ہے، اتنا ہی محتاط رہنا ہے تو بونٹ کھول کر اسے انجن والے حصے میں چھپا دو، ادھر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ہتھیار دیکھ کر اول
خان کی رال ٹپک پڑی۔ میں نے ہاتھ مار کر اس کی گود میں رکھے ہوئے وہ ہتھیار باہر پھینک دیے۔ ٹیلوں پر چڑھتے ہوئے ہمیں شاہراہ نظر آ گئی جس پر دونوں سمتوں میں متعدد روشنیاں رواں تھیں۔ گھنے اور تاریک جنگلات میں 2 دن گزارنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خوش کن منظر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ اول خان یہ آواز بلند جنگل کے مصائب سے اتنی آسانی سے چھٹکارا ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بوتل سے ایک اور گھونٹ اپنے معدے میں انڈیلا اور جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ سڑک پر آنے کے چند منٹ بعد ہی ہمیں پہلا جھٹکا لگا جب ہم نے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی پولیس کی ایک گشتی گاڑی دیکھی۔ میں نے زندگی میں کسی نازک ترین موڑ پر بھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا جو اس وقت پولیس کی گاڑی کو سامنے دیکھ کر مجھ پر طاری ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے معدے میں گرہیں سی پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ میں جیپ سے چھلانگ لگا کر دوبارہ جنگل کی طرف دوڑ لگا دوں۔ میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور بدن پر ہلکی سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت رام دیال کی صورت میں ایک ناکردہ جرم کا بوجھ لیے پھر رہا تھا۔ پھر ایک حیرت ناک واقعہ ہوا۔ گاڑی سے باہر موجود باوردی پولیس افسر نے اپنا ہاتھ پیشانی تک لے جا کر اور اس کے ساتھ موجود سپاہی نے ایڑیاں بجا کر ہمیں تعظیم دی۔ شاید وہ جیپ ان کے لیے نئی نہیں تھی لیکن جو ہی ہماری جیپ ان کے قریب سے گزری اور انہوں نے اگلی بتیوں کی چکا چوند ختم ہوتے ہی جیپ میں ہمارے حوالے دیکھے تو فضا ایک کڑکدار آواز سے لرز اٹھی۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی بلکہ شاید افسر نے ہمیں رکنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے فوراً بریک لگاتے ہوئے جیپ سڑک سے کچے میں اتار دی۔ میرے اشارے کے بغیر گفتگو میں دخل نہ دینا، میں نے اول خان سے کہا۔ میں نے جیپ کو ریورس کر کے ان کے قریب لے جانا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی افسر ٹارچ چمکاتا ہوا اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا، اس لیے راستے میں ہمارا اور اس کا سامنا ہوا۔ کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے ٹارچ کی روشنی باری باری ہم دونوں کے چہروں پر پھینکتے ہوئے دبنگ لہجے میں سوال کیا لیکن میں دیکھ چکا تھا کہ جیپ پہچان کر اس نے احترام امیز رویے کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے اس کی باروب آواز میرے کمزور پڑتے ہوئے اعصاب پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکی۔ ہمیں سردار رجب علی نے بھیجا ہے، جنگل سے آ رہے ہیں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جیپ تو رجب علی کی ہی ہے لیکن تم دونوں مشتبہ لگتے ہو۔ وہ بڑبڑاتا ہوا جیپ کے عقبی حصے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ ٹارچ کی روشنی میں رام دیال کی اکڑی ہوئی لاش دیکھتے ہی وہ پستول تان کر ہمیں جیپ سے نیچے اترنے کا حکم دے گا لیکن ہمیں بس اس کی تحیر زدہ سیٹی کی آواز آئی، پھر وہ ہمارے پاس آ گیا۔ مریض کو لے جا رہے ہو تو کم از کم چادر ہی ڈال لیتے، اس نے سخت مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ ڈالی تھی، تیز ہوا سے راستے میں اڑ گئی ہوگی۔ میں اس کے رویے سے شیر ہو گیا۔ میرا دل یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک تجربے کار پولیس افسر پہلی نظر میں کئی گھنٹے پرانی اکڑی ہوئی لاش اور مریض میں تمیز نہ کر سکے۔ تمہارے پاس کوئی کپڑا ہو تو دے دو ورنہ اسے راستے میں سردی چڑھ جائے گی۔ میں نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس پر فرمائش کا بوجھ لاد دیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سپاہی کو کپڑا لانے کی ہدایت کی۔ فوراً ہی 3 سپاہی 3 مختلف کپڑے لے آئے۔ ان میں سے ایک ڈسٹر تھا اور دوسرا بڑا سا رومال اور تیسری ایک چادر تھی۔ افسر نے رومال لے کر انہیں ڈانٹ کر گاڑی کی طرف بھگا دیا اور مجھ سے بولا اس کے کنارے بدن کے نیچے دبا دینا، اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی زخمی مردہ پڑا ہوا ہے۔ سن لیا تم نے؟ میں نے رومال اول خان کو تھماتے ہوئے کہا۔ سردار رجب علی کو میرا سلام بولنا، اس افسر نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، کھیسیں پھیلا کر کہا۔ میرا نام سب انسپیکٹر غلام قادر ہے، سردار مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے لوفرانہ انداز میں تیز رفتاری سے جیپ آگے بڑھا دی۔ میرا اندازہ تھا کہ غلام قادر کے ساتھ اس کے سپاہی بھی ٹائروں کی اڑائی ہوئی دھول میں اٹ گئے ہوں گے۔ اس جھٹکے سے اول خان لڑکھڑا کر پیچھے رام دیال کی لاش پر جا گرا۔ مجھے برا بلا کہتا ہوا دوبارہ اپنی نشست پر آیا تو اس کی کھوپڑی گھومی ہوئی تھی۔ غضب خدا کا وہ تحیر زدہ آواز میں کہہ رہا تھا، جس اندھے کو اکڑی ہوئی لاش اور ایک زندہ مریض میں تمیز نہیں، اسے سب انسپیکٹر کس نے بنا دیا؟ وہ اندھا نہیں تھا، اس نے لاش پہچان لی تھی۔ لاش پہچان کر ہی نہیں ہمیں اس پر کپڑا ڈالنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ سردار کا ٹاؤٹ ہے اور شاید اس کا باقاعدہ تنخواہ دار بھی۔ پھر اس نے سلیوٹ دینے کے بعد ہمیں کیوں روکا تھا؟ ہم اس کے لیے اجنبی تھے، ہماری جگہ پرانے آدمی ہوتے تو وہ روکنے کی جرت ہی نہ کرتا اور سردار کا پولیس سے دم نکلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے آدمیوں کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، وہ بستی کی طرف گئے تو پولیس ان کو گرفتار کر لے گی۔ سردار غلام قادر جیسے بے ضمیر لوگوں کو خرید سکتا ہے؟ پولیس کے محکمے میں کثرت ایماندار ملازمین کی ہے، غلام قادر کیا اس کے
سپاہی بھی سردار رجب علی کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں شامل نہیں ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ غلام قادر نے رومال لیتے ہی ان کو کس طرح ڈانٹ کر بھگا دیا تھا؟ اس نے ان میں سے کسی کو جیپ کے پچھلے حصے کے قریب نہیں پھٹکنے دیا، لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہوئے سپاہی نے جیپ پہچان کر ہمیں سلوٹ کیا تھا۔ ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر ہوتا ہے، وہ ایک ماتحت کی مجبوری تھی۔ وہ تو شاید جیپ بھی نہ پہچانتا ہو۔ اس نے دیکھا کہ اس کا افسر کسی کو سلام کر رہا ہے تو اس نے مشینی انداز میں سلیوٹ دے مارا۔ ایسے بے امان اور راشی لوگوں کی کھال کھینچ کر اس میں بھس بھر دینا چاہیے۔ وہ غصے میں دانت کچکچا کر بولا، لیکن تمہیں یہ کیا سوچی تھی کہ چھوٹتے ہی سردار رجب علی کا نام لے بیٹھے؟ اگر غلام قادر اس کا آدمی نہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ پھر بھی اپنی کہانی پر قائم رہتا، بس ذرا وضاحتیں کرنی پڑ جاتی۔ کیسی وضاحتیں؟ ذہن صاف نہ ہونے کی وجہ سے اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ سردار نے ہمیں اغوا کرایا اور اب لاش ہمارے پلے باندھ کر ہمیں جنگل سے نکال دیا ہے۔ کیوں نہ ہم جیپ کچے میں لے جا کر رام دیال کی لاش پھینک دیں اور جیپ گھما کر کراچی کی طرف چل دیں؟ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی اور ہم بے خوف و خطر ہو کر سفر کر سکیں گے۔ چند منٹ کے طویل سکوت کے بعد اول خان کی کھوپڑی نے ایک نیا گول کھلایا۔ رام دیال کے قتل کا الزام ہم پر کسی طرح نہیں آ سکا۔ تمہاری پوزیشن بھی اس معاملے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ میں فی الحال رجب علی کو اپنی طرف سے کسی شبے میں مبتلا ہونے کا موقع دیے بغیر اس کام کو اس کی مرضی کے مطابق نمٹانا چاہتا ہوں۔ اگر رام دیال کی لاش کسی ویرانے میں پڑی ہوئی ملی تو رجب علی مشتعل ہو کر اپنے سارے وسائل ہماری تلاش اور سرکوبی کی مہم پر جھونک دے گا، جس کے لیے میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اندازے درست ہیں۔ وہ غصیلی آواز میں بولا، تم پھر رجب علی کے پاس جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں تمہارے لیے کیا رکھا ہوا ہے۔ ضروری نہیں کہ میں جنگل میں جاؤں، وہ خود بھی میرے پاس آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ خیر سگالی کی یہ فضا کسی بھی وقت ہمارے کام آ سکتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا ذہن پڑھنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں تم ہر وقت کن سازشوں کا تانا بانا بنتے رہتے ہو۔ رجب علی ڈاکو ہے اور ہم شریف لوگ، ہمارا اور اس کا کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ سنبھلو، پھر ایک گاڑی آ رہی ہے۔ میں نے اگلے موڑ پر مخالف سمت سے نمودار ہونے والی گاڑی پر گردش کرتی ہوئی نیلی روشنی دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آج اس سڑک پر پولیس نے گشت بڑھایا ہوا ہے۔ ڈکیتیوں اور لوٹ مار کی وارداتوں میں پھر بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اول خان بڑبڑایا۔ گردش کرتی ہوئی روشنی والی کار تیزی سے بڑی چلی آ رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں سفر کر رہے تھے، اس لیے ٹرکوں وغیرہ کو اوورٹیک کرتی ہوئی وہ گشتی وین تیزی کے ساتھ ہمارے مقابل آئی اور ایک زناٹے کے ساتھ آگے نکلتی چلی گئی۔ یہ بھی آنکھیں بند کر کے نکل گئے۔ اول خان کی آواز سے درد مندی جھلک رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ پورا علاقہ رجب علی کے سرپرستوں اور حامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بار میں پولیس والوں سے بات کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے عقب نما آئینے میں پولیس وین کی بریک لائٹس روشن ہوتی دیکھ کر کہا، وہ رک رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ گاڑی گھما کر ہمارا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ آ جائیں تو اس بار تم بھی اپنے دل کی بڑاس نکال لینا۔ کچھ دیر تک وہ وین ایک جگہ رکی رہی، پھر فضا میں پولیس سائرن کا شور گونجنے لگا۔ اول خان مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ عقب نما آئینے میں وہ وین یو ٹرن لیتی ہوئی نظر آئی، پھر سائرن کی دل اڑا دینے والی آواز اور گھومتی ہوئی نیلی روشنی تیزی کے ساتھ ہم سے قریب ہونے لگی۔ اس وقت اتفاق سے دونوں کے درمیان کوئی گاڑی نہیں تھی، اس لیے پولیس وین کا ڈرائیور بار بار ہمیں ڈپر بھی دے رہا تھا، جو واضح طور پر ہمارے لیے رک جانے کا اشارہ تھا۔ جیپ روک لو، وہ ہمیں ڈپر دے رہے ہیں۔ اول خان کی آواز جوش یا خوف سے لرز رہی تھی۔ میں نے بریک لگا کر رفتار سست کرتے ہوئے جیپ کو سڑک سے اتار کر دور کچے میں روک لیا۔ پولیس وین سائرن بجاتی ہوئی بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ انجن بند کر کے ہم دونوں جیپ سے نیچے آ گئے۔ اپنے ہاتھ جیبوں سے باہر رکھو، انہیں کسی ہتھیار کی موجودگی کا شبہ ہو گیا تو وہ بے دریغ فائر کر دیں گے۔ میں نے اول خان کو ٹوکا اور اس نے فوراً اپنے ہاتھ جیبوں سے باہر نکال لیے۔ پولیس وین جیپ کے پیچھے آ کر رک گئی۔ سائرن بند کر دیا گیا۔ نیلی روشنی گھومتی رہی، اگلی بتیاں بھی روشن تھیں۔ چند ثانیوں تک وہی صورتحال برقرار رہی۔ شاید پولیس والے اپنی گاڑی کی اگلی بتیوں کی روشنی میں ہمارا جائزہ لے کر کوئی ابتدائی رائے قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو مجھے کوئی نیک فال معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز اور متعدد وزنی جوتوں کی دمک کے ساتھ روشنی کی اس تیز چادر کے عقب میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں
باوردی مسلح افراد کا ایک مختصر سا جلوس برآمد ہوا جس کی سربراہی ایک نوجوان افسر کر رہا تھا۔ شولڈر فلپس پر لگے ہوئے 3 پھولوں کے بوجھ سے اس کے شانے آگے جھکے پڑ رہے تھے۔ وہ متکبرانہ انداز میں چھڑی ہلاتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی ہمیں سلام کیا اور تحکمانہ لہجے میں بولا، تھوڑی دیر جیپ سے دور بے حس و حرکت کھڑے رہو۔ پھر اپنے سپاہیوں کی طرف مڑے بغیر بولا، جیپ کی اچھی طرح تلاشی لو، بونٹ اٹھا کر انجن اور نیچے لیٹ کر چیسس بھی دیکھ لینا۔ پہلے ہی سپاہی نے عقبی پائیدان پر سرخ لائٹ کی روشنی ڈالی، رومال کھینچا اور اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی، لاش۔ سب لوگ متجسس اور سنسنی کے عالم میں جیپ کے عقبی حصے کی طرف جھک گئے۔ اول خان دونوں ہاتھوں کو مسلتے ہوا ہموار میدان سے ان کی طرف بڑھا اور شائستہ لہجے میں بولا، انسپیکٹر، میں اسپیشل ٹاسک فورس کا۔ اس کا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ انسپیکٹر نے پوری قوت کے ساتھ اپنی بید اس کی گردن پر رسید کی اور وہ درد سے بلبلاتا ہوا وہیں دوہرا ہو گیا۔ انسپیکٹر کی چمکتی ہوئی تحقیر آمیز نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ غلام قادر سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا۔ غلام قادر بھی ایک باوردی پولیس والا تھا، لیکن وہ سردار رجب علی کا اتنا پکا نمک خوار تھا کہ دیدہ و دانستہ ایک لاش کو شناخت کرنے سے منکر ہو گیا تھا۔ اس نے لاش کا ویران اور بے رونق چہرہ دیکھ کر بھی اسے مریض قرار دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے ہم کو یہ مشورہ بھی دے ڈالا تھا کہ ہمیں مریض کو کپڑے یا چادر وغیرہ سے ڈھانپ کر لے جانا چاہیے تاکہ اس پر ہوا وغیرہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ میں اسی لمحے بانپ گیا تھا کہ وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ ہمارا خیر خواہ تھا، اس لیے لاش کو پہچان کر بھی ہم سے کوئی تعرض نہیں کر رہا تھا۔ لیکن کسی بدخواہ سے ٹکراؤ ہو جاتا تو وہ لاش دیکھتے ہی ہمارے لہو کا پیاسا ہو جاتا۔ لاش پر کپڑا پڑا ہونے کی صورت میں یہ امکان باقی رہتا تھا کہ ہم سے ٹکرانے والا کپڑا ہٹا کر مریض کو پریشان نہ کرتا اور ہم آرام سے آگے نکل جاتے۔ رام دیال کی لاش کی پردہ پوشی کے لیے غلام قادر نے اپنی سرکاری گاڑی سے کسی ماتحت کا بڑا سا رومال ہمیں دلوایا تھا، لیکن اس بار ہماری راہ روکنے والا نوجوان پولیس انسپیکٹر غلام قادر سے بالکل ہی الگ نظر آ رہا تھا۔ نہ وہ کسی سے مرعوب تھا، نہ اس کے ماتحت ڈرنے والے نظر آ رہے تھے۔ افسر کی دلیری اور فرض شناسی نے اس کے ماتحتوں میں کارکردگی کی ایسی روح پھونک دی تھی کہ پہلے ہی سپاہی نے ہماری جیپ میں لاش کی موجودگی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نوجوان افسر کو اپنے ماتحتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے فوری طور پر اس کے انکشاف کی تصدیق کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کی بنیاد پر ہمیں مجرم تصور کر لیا۔ اس کے خد و خال کی نرماہٹ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پولیس والوں کی روایتی سنگدلی سے بہت دور تھا، لیکن اس نے اول خان کی صفائی کی ابتدا ہی میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ ضرورت پیش آنے پر وہ انسپیکٹر خونخوار بیڑیا بھی بن سکتا تھا۔ اول خان پر اسپیشل ٹاسک فورس کی افسری کا خمار طاری تھا۔ وہ یہ بھولا ہوا تھا کہ ایک لاش کے ساتھ پایا جانے والا شخص پہلے مرحلے پر صرف اور صرف قاتل تصور کیا جاتا ہے اور ہمارے روایتی قانونی ڈھانچے میں فی الفور اپنے تمام بنیادی اور غیر بنیادی حقوق سے محروم ہو کر افسر مجاز کے رحم و کرم پر رہ جاتا تھا۔ افسر غلام قادر جیسا ضمیر فروش ہو تو پہلے سے دیے ہوئے بتے اور براہ راست سودے بازی شروع ہو جاتی۔ افسر دوسری قسم کا ہو تو قربہ کشن روزے اول کے مصداق پہلے مرحلے پر مجرم یا ملزم کے حوصلے کو خاک میں ملا دینے کے لیے لیکن اصولی تشدد کا آغاز کر دیتا ہے۔ اندازہ تھا کہ اول خان اس انسپیکٹر کی ہدایت پر تھوڑی دیر جیپ سے دور بے حس و حرکت اور خاموش کھڑا رہتا تو بید نہ کھاتا۔ تحقیق اور دیکھ بھال کے دوران اس کی لب کشائی سرکاری فرائض میں مداخلت بے جا کے مترادف تھی۔ اس انسپیکٹر کی بید کھا کر اپنی گردن سہلاتا ہوا بری طرح ناچ رہا تھا۔ اس کے برعکس میں نہایت اطمینان سے اپنی جگہ پر خاموش تھا۔ ان جیسے نازک مقام پر غیر متوقع طور پر پڑنے والی بید نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس کی مدارت کے لیے صرف چند لمحوں کے لیے توقف کیا گیا تھا، پھر وہ جیپ کے دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی گاگ نظروں نے اول خان کا اضطراری رد عمل سے شاید یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ عادی مجرم اور نہ وہاں سے بھاگنے یا جوابی کارروائی کرنے والا تھا۔ اپنی گاڑی کے ہیڈ لیمپس اور ٹارچ کی روشنی میں جیپ کے دوسرے حصوں کا معائنہ کرتے ہوئے وہ اپنی سلامتی کی طرف سے بالکل اور بے خوف نظر آ رہا تھا۔ وہ اچانک ہی فضا میں کسی کی تحیر زدہ آواز ابھری، یہ تو رام دیال معلوم ہوتا ہے۔ وہ تبصرہ یقینی طور پر اسی نوجوان کا تھا۔ وہ اپنی
اپنی بیت اپنی پنڈلی پر مارتا ہوا اضطراری انداز میں ہماری طرف پلٹا تھا۔ یہ لاش کس کی ہے اور تم لوگ کون ہو؟ وہاں رکنے سے پہلے اول خان نے کہا تھا کہ اس بار وہ خود بات کرے گا، اس لیے میں خاموش رہا۔ جواب دو، انسپیکٹر غصیلے لہجے میں داڑا، ورنہ کھال کھینچ لوں گا۔ اول خان خاموش تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی پریشان آنکھوں میں مدد کی التجا رقصاں تھی۔ ایک بیت کھا کر وہ بیچارہ مذاکرات کرنے کے ارادے سے فی الفور تائب ہو چکا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ لاش کس کی ہے۔ ہمیں اس لاش کو سردار رجب علی نے جنگل سے ادھر بھیجا ہے۔ اس تند خو اور سخت گیر افسر سے خائف ہونے کے باوجود میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سردار رجب علی کے نام کا کیا اثر ہوتا ہے۔ رجب علی، وہ دانت پیس کر بولا، اب اس کی موت کے دن قریب آ گئے ہیں۔ شاید اسے علم نہیں ہے کہ یہ علاقہ اب میری پناہ میں آ چکا ہے۔ پھر وہ کڑک کر بولا، تم دونوں کون ہو؟ ہم معصوم اور بے گناہ شہری ہیں، میں نے نرم اور مصالحانہ لہجے میں کہا۔ سردار رجب علی کے آدمیوں نے ہمیں اغوا کیا تھا اور اب اس نے ہمیں اس لاش اور جیب کے ساتھ جنگل سے نکال دیا۔ انسپیکٹر کی آنکھوں میں تحیر امیز چمک پیدا ہو گئی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم رجب علی کے ساتھی نہیں ہو؟ یہ حقیقت ہے، اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اپنے اس دعوے کی تصدیق کے لیے تم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ پھر اچانک ہی مجھے ان ہتھیاروں کا خیال آ گیا جو رانی نے ہمارے لیے جیپ میں رکھوائے تھے، لیکن میں نے اول خان کی مرضی کے خلاف پھینک دیے تھے۔ اس جیپ میں ہتھیار اور اسلحہ بھی تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد کہا، یہاں سے تھوڑی دور ہم کچے سے سڑک پر چڑھے تھے، وہ سامان ابھی بھی وہیں پڑا ہوا مل سکتا ہے۔ ہماری نیت خراب ہوتی تو ہم رجب علی سے ملے ہوئے مفت کے ہتھیاروں کو یوں پھینک کر نہ آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم رجب علی کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں جانتے ہو، اس حد تک کہ وہ گھنے جنگلوں سے گرا ہوا ایک چھوٹا سا میدان ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ اس نے ہمیں رات کو روانہ کیا تھا، جنگل میں اسی کے آدمی جیپ چلاتے رہے۔ رات کے اندھیرے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہم کدھر لے جائے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جنگل سے نکلنے کے بعد تھوڑی دیر پہلے ہی جیپ ہمارے حوالے کی تھی۔ تمہیں معلوم تھا کہ جیپ کے پچھلے حصے میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے؟ معلوم تھا۔ پھر اسلحہ پھینکنے کے ساتھ تم نے لاش بھی کیوں نہیں پھینکی؟ اس نے پوچھا۔ رجب علی کا حکم تھا کہ ہم لاش کہیں پھینک دیتے تو وہ ہمیں پاتال میں بھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ اس علاقے کی بادشاہی کا دعوے دار ہے۔ تم کچھ الگ نظر آتے ہو، ورنہ بہت سے پولیس والے گھنے جنگلوں میں آ کر اسے تازہ ترین خبریں پہنچاتے ہیں۔ اس نے اضطراری طور پر اپنا داہنا بوٹ زور سے زمین پر مارا اور بولا، تم اس کے پاس آنے والے پولیس والوں کو پہچان سکتے ہو یا ان کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ میں نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ ہم وہاں قیدی تھے اور دور سے وردیاں دیکھ سکتے تھے لیکن چہرے نہیں پہچان سکتے تھے۔ وہ موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں اور خبریں پہنچا کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے، وہ تڑپ کر بولا۔ ایسے ہی حرامیوں اور خنزیروں کی وجہ سے کل رات وہ بچ نکلا۔ پولیس فورس ہوا میں گولیاں چلاتی رہ گئی اور اپنے لشکر سمیت بچ کر نکل گیا۔ کسی نے انتظار کر کے یہ اندازہ لگانے کی زحمت نہیں کی کہ دوسری طرف سے صرف 3 یا 4 ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے۔ تجربے کار افسر کے کان ہر ہتھیار کے فائر کو الگ الگ پہچان لینے کے اہل ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔